السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میں قبل اس کے کہ اپنی بات شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس محبت کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میری گزارشات اسی محبت کے ساتھ آپ سن سکیں۔ میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ سمجھ پا رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ آپ بتا دیجئے تاکہ مائک سسٹم ٹھیک کیا جائے کہ آپ میری گفتگو سن سکیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ پا رہے ہیں گفتگو؟ صرف تبرک کے لیے آپ نہیں جمع ہوں، بلکہ آپ کوشش کریں ہم جو بات کریں اس پر توجہ دیجیے۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 2 سال بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے یہاں آنے کا موقع ملا۔ آپ حضرات کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی دراصل، کیونکہ تقریباً 2 سال پہلے جب میں یہاں آیا، انمول کالونی ابھی اس کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو میں نے بتایا تھا یہ خیر اور برکت کی علامت ہے، آپ احباب اور ساتھیوں کے خلوص کی یہ گویا دلیل ہے کہ اللہ کا گھر آپ نے پہلے تعمیر کروانے کا بندوبست کیا اور بعد میں اپنی کالونی بسائی۔ یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ محبت دین کے ساتھ، یہ وابستگی اور زیادہ آپ کی بڑھتی رہے۔ اور صرف یہ ایک مسجد نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک مسجد دراصل صرف عبادت گاہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسجد کئی اعتبار سے ہمارے لیے سینٹرل پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی ادھوری اور ناقص ہے۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، بلکہ مسجد ہمارے مرکزی مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ مسجد رفاہی کام کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ مسجد دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین مرکز ہے۔ مسجد اس کے ذریعے سے غیر مسلموں کو اسلام کے قریب لانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ملک کے طول و عرض میں پائی جانے والی ہزاروں لاکھوں مساجد، ان کا بھی استعمال اسی طرح سے کیا جائے جیسے کہ کیا جانا چاہیے۔ سوچئے کتنا اچھا ہوگا آپ کی مسجد میں اگر جمعہ کا کلیکشن ہوتا ہے، چندہ جمع کرتے ہیں جمعہ کے دن، کتنا اچھا ہوگا کہ آپ اس کے اخراجات میں یہ بھی لکھ دیں کہ جمعہ کے جو پیسے جمع ہوئے، مثال کے طور پر اس میں علاقے کے غریب لوگوں کے لیے اتنا اناج بھی دیا گیا، اتنے مسکینوں کی خبرگیری کی گئی، اتنوں کی دوا کا انتظام کیا گیا، تاکہ آپ کی مسجد کا حوالہ دنیا بھر میں اس انداز سے دیا جا سکے کہ اگر کسی کے ہاں تنگ دستی ہے، دوا کے لیے پیسہ نہیں، تو اس مسجد کے قریب چلے جائیے، وہاں کے لوگ اتنے ہمدرد ہیں کہ اپنے جمعہ کا ایک حصہ آپ کے لیے نکال دیں گے۔ اگر کہیں غریب اور بھوکوں مر رہا ہو تو وہ یہ کہہ سکے کہ یہاں کے لوگ اتنے سخی مزاج ہیں، اور مسجد کا ایسے ان کے پاس استعمال ہوتا ہے کہ اگر قرب و جوار میں کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو مسجد والے اس کا پراپر انتظام کرتے ہیں۔ کتنی اچھی مثال ہوگی اگر ہماری مسجدوں سے اس طرح کی خیر و برکت عام ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی مسجد کے دروازے جس محبت کے ساتھ آپ نے اپنے مسلمانوں کے لیے کھولے ہیں، اسی محبت کے ساتھ ارد گرد رہنے والے غیر مسلموں کے لیے بھی کھول دیں۔ مسجد
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسجد غیر مسلموں کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، غیر مسلموں کو بھی دین سے قریب لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی مسجد کے ذریعے سے یہ کام ہو کہ علاقے کے غیر مسلم اگر دین سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مسجد کو بطور حوالے کے استعمال کریں، وہاں چلتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں ہم کچھ پوچھتے ہیں تاکہ ہماری تشنگی دور ہو اور ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انگلینڈ میں ہمارے ہی یہاں کے ایک ساتھی، ایک بہت مشہور مسجد ہے، صرف رمضان کے مہینے میں وہ اور ان کی بیگم جو یہیں کی ہیں، ان کی کوششوں سے صرف ایک رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انگریز غیر مسلموں کو ہدایت بخشی۔ مسجد میں آئے صرف دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں نیچے بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے چیئر رکھیں گے، آپ چیئر پر بیٹھیں۔ ہم مسجد کے آداب، ہمارے خاص آداب ہیں نماز کے لیے، ہم ویسے بیٹھیں گے، مگر آپ کرسی پر بیٹھیے، آپ کی عزت ہم کریں گے۔ اور پھر امام صاحب جو تلاوت کر رہے تھے مثلا مغرب کی نماز میں، ان کے سامنے ٹی وی اسکرین اس طرح آٹومیٹک رکھا گیا کہ جو کچھ وہ پڑھیں اس کا ترجمہ وہاں پر آ رہا تھا، اور وہ غیر مسلم بیٹھ کر وہ پڑھ رہے تھے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی، کیا اس طرح سے 5 نمازوں میں مسلمانوں کا امام ہر نماز میں کوئی میسیج دیتا ہے، کوئی پیغام، کوئی رہنمائی دیتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تبرک کے لیے تلاوت کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ تلاوت میں ایک پیغام ہے، ہدایت ربانی ہے نمازیوں کے لیے۔ اب وہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ کیا ہر نماز میں اس طرح کے آپ ہدایات دیتے ہیں اپنے نمازیوں کے لیے؟ کہا کہ ہاں، جانے سے پہلے کچھ لوگ وہیں پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو کہ ہم مسجد میں تو بعد میں نکلیں گے، آپ نے دیر کر دی ہمیں مسجد بلانے میں۔ یہ ان کی شکایت تھی، پیار بھری شکایت، کہ آپ نے تاخیر کی، کاش کہ آپ ہمیں پہلے بلائے ہوتے اور ہم بہت پہلے دین اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم اگر وہاں ایسے انگریز جو صرف مسجد کو دیکھ کر، ایک مرتبہ دیکھ کر، آپ اور ہمارے سلوک کو دیکھ کر ایک مرتبہ اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں کا یہ علاقہ اتنا بنجر یا سنگلاخ ہے کہ یہاں کے غیر مسلم آئیں اور وہ دین قبول نہ کریں؟ نہیں، مجھے اللہ کی توفیق سے پوری امید ہے کہ یہاں کے لوگوں میں یہ تڑپ ہوگی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح دین اسلام کے قریب آئیں۔ مگر سوال مجھ سے، آپ سے، ذمہ داران سے، علماء علاقہ سے ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو مسجد میں لانے کی سنجیدہ طور پر کتنی کوشش کی، ہم نے ان کو قریب لانے کی کتنی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر غیر مسلم آ سکتے ہیں، ہماری یادگیر ہو یا اس کے قرب و جوار کے علاقے، آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو سمجھایا گیا ہماری مسجدیں اتنی مقدس ہیں کہ مسجد نبوی سے زیادہ مقدس ہو گئی؟ کیوں؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غیر مسلم آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، آپ سے گفتگو کر سکتا ہے، تو ہماری مسجد میں اس کے لیے دروازے بند کیوں ہیں؟ ہماری مسجد میں وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ایک میں چلتے چلتے مثال دے دوں، ثمامہ بن اسال ایک مشہور نام ہے، بہت بڑا کاروباری آدمی، بڑا بزنس مین آدمی، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت مخالف تھا۔ مخالف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی اس نے بہت شدید کوشش کی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ گرفتار کر لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی نئی بات ہوتی تو وہ پیش کرتے، تو یہ ٹاپ مخالف تھا، بہت شدید دشمن تھا۔
آپ کو تکلیف پہنچانے کی اس نے بہت کوشش کی، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے صرف نہیں، بلکہ عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا۔ میں اور آپ کی رحمت بھری تعلیمات کو محدود کرنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو لمیٹڈ کمپنی بنانے کا کسی نے اختیار نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت رہنا چاہیے۔ میں اور آپ اگر نبی کی تعلیمات کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ میں قرآن کے خلاف جا رہا ہوں اور اصول اور حقیقت کے خلاف جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کیا، ہمارے نبی نے رحمت بھرا فیصلہ عجیب و غریب انداز سے کیا۔ آپ نے کہا انہیں مسجد میں رکھیے، کھلانے پلانے کا انتظام کرو۔ دیکھیے دشمن، مخالف، سخت آپ کا مخالف، لیکن آپ نے ہدایت کیا دی کہ اسے مسجد میں رکھو، کھلاؤ پلاؤ، آرام سے رکھو۔ ایک دن گزر گیا، حکمت کیا تھی اس میں اب آپ سمجھیں۔ ایک دن جب گزر گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا حال ہے تمہارا؟ آپ کی قید میں ہے، آپ کا مخالف ہے، بڑی مشکل سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ بڑا کر و فر کا آدمی تھا نا، بہت مالدار اور بڑی پوزیشن والا آدمی تھا۔ اس نے کہا کچھ پیسے چاہیے تمہیں، اس لیے مجھے اریسٹ کیا ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، میرا معاوضہ بدلہ دے دوں گا میں پیسے، اور اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، میں بھی تمہارے ساتھ اچھا ہی سلوک کروں گا، لیکن اگر مجھے نقصان پہنچاؤ گے، ان تقتل ذا دم، اگر مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو سن لو، میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں، بہت بڑا قبیلہ میرے پیچھے ہے، مجھے کوئی نقصان ہوا تو اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ دشمن، مخالف، اور جواب دیکھیے کتنا تکبر سے بھرا ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ میں اور آپ ہوتے تو اس موقع پر کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا ایک اور دن رکھو۔ ایک دن اور گزرا، پھر آپ نے یہی سوال کیا، وہی کڑاکے کے 3 جواب دیا۔ کچھ مانگتے ہو تو مانگ لو، چھوڑتے ہو تو چھوڑ دو، مارنا چاہتے ہو تو دیکھ سمجھ کر حملہ کرنا۔ آپ نے کہا ایک اور دن رکھو۔ تیسرا دن گزر گیا، پھر آپ نے یہی سوال کیا، اس کا آج بھی وہی جواب تھا۔ 3 دن کے بعد وہی جواب، وہی ٹون، وہی لب و لہجہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، آزاد کر دو۔ صحابہ کے لیے بڑا تعجب تھا، اتنا سخت دشمن 3 دن تک آپ کی گستاخی بے ادبی کرتا رہا اور آپ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ حکم تھا کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گیا، آگے چلتا ہوا، پھر اس کے بعد میں واپس آیا۔ کیوں واپس آیا؟ اعلان کرنے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بڑا تعجب ہوا لوگوں کو، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بے ادبی کر رہے تھے، گستاخی کر رہے تھے، اور آزاد کرنے کے بعد، چھوڑنے کے بعد پھر کیوں آئے واپس مسلمان ہونے کے لیے؟ اس نے جو جواب دیا ہم سب کے لیے دراصل اس میں پیغام ہے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے پیغام ہے، کیونکہ اس علاقے کے رہنے والوں سے مجھے کچھ محبت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقیقت سے قریب تر لے آؤں کہ پیغام کیا ہے اس میں۔ اس نے کہا کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا تھا تو میرے ذہن و دماغ میں نبی اور اسلام کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا، ایک مثبت پازیٹیو چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سننا یا سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی آگ گویا میرے اندر لگی ہوئی تھی، نفرت کی آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پروپیگنڈے کا اثر۔
جب ایک دن یہاں گزرا مسجد نبوی میں، یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا، میں نے قریب سے دیکھا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت، پیار، محبت اور آپس میں بھائی چارگی، ایک ہی دن کی جو کچھ میں نے دیکھا چیزیں، ایک ہی دن میں میری ساری غلط فہمی دور ہو گئی تھی، ساری مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو چکی تھی۔ اسلام تو وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا، مسلمان ایسے نہیں جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا، یہ تو لوگ باہمی شیر و شکر بن کر زندگی گزار رہے ہیں، کتنی محبت اور کتنا آپس میں پیار ہے ان کے درمیان۔ ایک دن میں یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں۔ باقی رہا مجھ سے جب سوال کیا گیا، میں نے تھوڑا سا رف اور روڈ جواب دیا۔ کیوں؟ یہ بھی ایک سبب تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اپنی ذات کے لیے کرتے تو میرے غلط جملوں کو سن کر میرا نہ جانے کیا حشر کر دیتے۔ بے ادبی اور گستاخی میں نے کی، مگر آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، بلکہ عفو درگزر کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ورنہ میں اتنی گستاخی کروں اور مجھے چھوڑ دیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ عفو درگزر کا سراپا مجسمہ بنے ہوئے ہیں۔ باقی 2 دن ایکسٹرا اور اضافی گزرے، وہ کہتے ہیں 2 دن ایکسٹرا گزرے۔ پہلے ہی دن مجھے اسلام اور مسلمانوں کی حقانیت دل و دماغ میں اتر چکی تھی، 2 دن تو اضافی گزر گئے۔ اب آخری جو بات ہے، مجھے آزاد کرنے سے پہلے بھی میں مسلمان ہو سکتا تھا، کلمہ پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے انتظار کیا۔ کیوں؟ میں اثر و رسوخ والا آدمی ہوں، ایک دنیا پیچھے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر میں جب قید میں ہوتا اس وقت کلمہ پڑھتا، کچھ لوگ اعتراض کرتے یا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے تھے قید سے ڈر کر مسلمان ہوا ہے۔ جب مجھے آزاد کر دیا گیا، میں کچھ دیر تک چلتا گیا تاکہ دنیا دیکھے کہ میں اب آزاد شہری ہوں، مجھے کسی کی قید کی اب کوئی ڈر، خوف، پابندی نہیں۔ اس کے بعد میں واپس آیا اپنی مرضی سے آزاد شہری کے طور پر، اور کلمہ پڑھا آزاد شہری کے طور پر، قیدی کے طور پر نہیں پڑھا میں کلمہ۔ اس واقعے کے ساتھ ذرا رکیے، میری درد دل اس کو بھی گزارش کو سن لیجئے۔ معززین، علماء، دانشوران ملت یہاں پر موجود ہیں۔ آج اگر یادگیر کی مسجد میں یا قرب و جوار کی مسجد میں ایک غیر مسلم آئے، ایک دن ہمارے ساتھ گزارے، تو کیا ہمارے اخلاق اس قابل ہیں کہ وہ جانے سے پہلے کلمہ پڑھ لے؟ اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو 10 بار غور کرنا چاہیے، ہم کس دین کا پرچار کر رہے ہیں، کس دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، کہ اگر کوئی غیر مسلم آ کر ہمارے سلوک کو، اخلاق کو، رویے کو دیکھے اور وہ دین اسلام سے متاثر نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف کتابی طور پر تو مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، مگر ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا سلوک شاید ایسا نہیں جیسے مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ ورنہ اسلام کیا ہے؟ اس کے بارے میں 1-2 کرنٹ میں مثالیں آپ کو دوں تاکہ آپ بھائیوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ میں اور آپ کیا، دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سپر پاور طاقت کے مالک، وہ اسلام کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا برطانیہ کے پرائم منسٹر، انہوں نے، ابھی جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا خبردار، اسلام اور مسلم کمیونٹی کے خلاف کوئی آواز قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسلمان ہمارے ملک کی ترقی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی برداشت نہیں کی جائے گی۔
مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات، کوئی مسلمان دانشور نہیں کہہ رہا ہے، برطانیہ کا موجودہ پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے، اور اس سے پہلے کے سابق پرائم منسٹر جب وہ وزیر خزانہ تھے گورڈن براؤن، انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی تھی مستقبل قریب میں، یہ علماء کی نہیں غیر مسلم دانشوروں کی میں گواہی نقل کر رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے سمجھیے، کہ ان کی زبان کیا کہتی ہے اسلام کے بارے میں۔ بہت بڑا نام ہے جو پرائم منسٹر تھے رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے، اس موقع پر انہوں نے کہا مستقبل قریب میں اسلامک فائنانس، مالیاتی نظام، سود، حرام، حلال، جائز، ناجائز شریعت میں ہے نا۔ وہاں کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں مستقبل قریب میں برطانیہ ساری دنیا کا اسلامی فائنانس کے لیے گیٹ وے ثابت ہوگا، باب الداخلہ ثابت ہوگا، اسلامی فائنانس یہاں سے گزرے گا۔ یعنی اسلامی فائنانس میں اتنا دم خم ہے کہ برطانیہ کے وزیر خزانہ کو اعتراف کرنا پڑا اسلام کا نظام، مالی نظام دنیا کا طاقتور ترین نظام ہے۔ سود ہم سب جانتے ہیں نا، سود جائز نہیں ہے، سب متفق ہیں اس پر، سود ناجائز ہے، کسی کو شک شبہ، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، سب متفق ہیں نا۔ سود کے بارے میں، سود کے بارے میں قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقہ، خیرات، کاروبار، تجارت اس میں ترقی اور برکت عطا فرماتا ہے، اور سود کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا یمحق اللہ۔ صحیح ترجمہ اس کا کرنا کسی بھی زبان میں بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ اس کا لفظ جو بتا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ پاش پاؤڈر کر کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کی مثال کیسی ہے؟ یورپ ہی کا ایک ملک اٹلی، آپ نے سنا ہوگا، اٹلی، میڈ ان اٹلی، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کی کشتی حج کو لے کھا رہی تھی، ڈوب رہی تھی اسی سود کی وجہ سے۔ اور اس وقت دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جو سود پر قرض لے کر اب وہ قرض نہیں، سود ادا کرنے کے لیے ورلڈ بینک سے دوبارہ قرض لے رہے ہیں سود ادا کرنے کے لیے۔ تو قرآن کریم میں جو کہا گیا سود کو اللہ تعالیٰ کریش کر دے گا، پاش کر دے گا، ان ممالک کی مثال دیکھیے آپ۔ پھر اس کے بعد میں وزیر خزانہ سابق جو برطانیہ کے ہیں، انہوں نے اسلامی فائنانس کی اتنی تعریف کی تو آخر کیوں کی؟ کاش کہ ہم بھی یہ چیپٹر یعنی کتاب البیوع اس کو بھی پڑھ لیے ہوتے، فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کا آخری حصہ یہ مالیات سے متعلق ہے، کاش کہ ہم بھی اس کو پڑھ کر اس طرح سے عمل کرتے جیسے کہ اور چیزوں پر ہم عمل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے سمجھیے۔ اور ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں میں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سن لیجئے۔ وہ ہے سابق پرائم منسٹر ہی ٹونی بلیر، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت پاورفل ٹونی بلیر تھے، پرائم منسٹر آف انگلینڈ، یو کے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی، اگر کوئی مسجد میں کہتا یا یہاں یادگیر میں بیٹھ کر کسی جلسے میں کہتا تو شاید ہمیں کوئی زیادہ اس پر تردد نہ ہوتا نقل کرنے میں۔ پارلیمنٹ میں یہ بات کہی گئی بھرے اجلاس میں، کیا بات بول دوں؟ وہ بات انہوں نے کہی، ہمیں دنیا بھر میں پھیلنے والی وہابی دعوت، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، وہابی دعوت سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی تیز ترین جو دعوت ہے وہ وہابی دعوت ہے، ان کے الفاظ میں we have to be careful۔ وہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں ہمیں اس میں بہت کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے، وہابی دعوت۔ اور وہابی دعوت کیا ہوتی ہے؟ پھر انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن خود پارلیمنٹ میں کی، کیا کی؟ وہابی دعوت اس کا مطلب ہے سعودی عرب کی دعوت اسلامیہ، وہ کہہ رہے ہیں
ہم نے کہا جناب پرائم منسٹر شاباش، آپ کے کیا کہنے ڈبل اسٹینڈرڈ کے، سعودی عرب سے کاروبار تجارت کرنے میں وہ آپ کے دوست ہیں، ان کو گلے لگا رہے ہیں، اور جب دعوت اسلامی کا ذکر آیا تو کہہ رہے ہیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ وہابی دعوت، وہابی دعوت کیا ہے؟ کیا کوئی وہابی دعوت نام کی کوئی چیز ہے؟ بہت سے لوگ سنتے ہیں نا وہابی دعوت ہے، کیا چیز وہابی دعوت؟ جو پرائم منسٹر سے لے کر عام آدمی بھی نقل کر رہا ہے۔ کسی نے وہابی دعوت کے نام پر کوئی تحریک چلائی؟ کسی نے اس نام سے کوئی موومنٹ چلائی؟ کوئی وہابی دعوت نام کی چیز نہیں۔ ہمارے فاضل محترم شیخ انیس الرحمن صاحب اس وقت کی مدینہ یونیورسٹی کے بڑے انتہائی اہم اور معتبر ترین علماء ربانی سے انہوں نے علم حاصل کیا، تو آپ پوچھ لیجئے کہ کون سی وہابی دعوت تھی وہاں پر؟ ہم نے وہاں پر عرصہ گزارا، کون سی وہابی دعوت تھی وہاں پر؟ کس دعوت کو وہابی دعوت کہتے ہیں؟ ترجمہ کروں میں وہابی دعوت کا؟ آپ بھی سنتے ہیں نا وہابی دعوت۔ وہابی دعوت کا ترجمہ سمپل الفاظ میں قرآن اور حدیث کی دعوت، دوسرے الفاظ میں بعض جگہ اس کو اہل حدیث دعوت بھی کہا جاتا ہے، ایگزیکٹلی اسی کا ترجمہ وہابی دعوت ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، فکر ایک ہی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کی دعوت سے چوکنا رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ پوری دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والی اسلامی دعوت۔ کیسے پھیل رہی؟ کوئی گن پوائنٹ پر، کوئی زبردستی کر کے؟ کوئی زبردستی نہیں۔ آپ کو یہاں کوئی زبردستی کر کے بلایا؟ یہاں پر کوئی مجبور کر کے آپ کو یہاں پر بلایا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کی دعوت قبول کر رہا ہے تو یہ اس کی مرضی سے قبول کر رہا ہے۔ دنیا میں بہت تیزی سے اگر کوئی مسلمان ہو رہے ہیں تو قرآن کا کمال ہے، میرا آپ کا عالم کا فلاں اور فلاں کا کمال نہیں، یہ کمال ہے ہدایت ربانی، قرآن مجید کا کمال ہے۔ اور قرآن کریم کی جو عظمت ہے، قرآن کریم کی جو بڑائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں پھیلنے والی اسلامی دعوت کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ آپ کے اپنے انداز سے، فلاں اور فلاں کے انداز سے؟ قرآن کریم مجھ اور آپ پر نازل نہیں ہوا، ہم سب کے لیے نازل کیا گیا، مگر پہلا میسج کس پر اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی وحی نازل ہو رہی تھی۔ قرآن کریم کی ایکسپلینیشن، تشریح، وضاحت کون کرے گا؟ میں، آپ، یہاں کے رہنے والے، یا وہ لوگ جو یہ دعوت کا اظہار کر رہے ہیں بار بار طور پر؟ یہاں یادگیر کے اندر یا قرب و جوار میں یا مختلف علاقوں میں یہ جو نام لے کر اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا قرآن کریم یہاں نازل ہوا؟ قرآن کریم نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی وضاحت، آپ کی ایکسپلینیشن، آپ کی تشریح دنیا کے تمام علماء، دانشور، مفکرین کی تشریح پر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں پیش کی جا سکتی، کسی کا قول نہیں پیش کیا جا سکتا۔ میری بات چھوڑ دیجئے، امام وقت، محدث زمان، امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو سب بہت بڑے درجے کے عالم دین، امام ربانی، محدث، فقیہ، ہمارے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کل منا یوخذ و یرد الا صاحب ھذا القبر۔ ہم میں سے ہر آدمی کی بات کہنے والا مسجد کا مولوی نہیں، امام وقت، امام دار الہجرہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی بات تم لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو۔ کوئی ایسی شخصیت ہے جن کی کوئی بات نہیں چھوڑی جا سکتی تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ امام مالک کا سبق ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے امام، محدث، فقیہ، بلکہ میں کہتا ہوں امت پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے، کتنے علوم ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائے۔
لوگوں کو بتایا کہ دین کیا ہے، لوگوں کو بتایا فقہ کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کسی نے ان سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ ہم ٹھنڈے پیٹ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، حدیث کون سی بڑی بات، سنت کون سی بڑی بات۔ دیکھیے ہمارے ائمہ، ہمارے علماء وہ کس طرح سے حدیث کو دیکھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں اس نے کوسچن کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اس نے فوری یہ سوال کیا، جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں نا، یہ حدیث ہے، اچھا مولانا آپ کا کیا خیال ہے، بولتے ہیں نا ایسے، حدیث ہے تو پھر اس کے بعد سیکنڈ کوسچن، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے۔ سنیے ہمارے ائمہ ان کا نمونہ کیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس نے کہا یہ حدیث تو صحیح آپ فرما رہے ہیں، اتھینٹک حدیث ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، اس مسئلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے۔ معلوم ہے امام شافعی بہت شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے ڈریس کو پہنتے ہوئے یا چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے تم نے مجھے کہ میں ابھی کسی کنیسہ سے نکلا ہوا ہوں؟ آخر یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میں کسی حدیث کی گواہی دوں، تصدیق کروں اور پھر اس کے خلاف فتویٰ دوں؟ امپاسبل ہے یہ۔ حدیث کی تصدیق کرنے کے بعد اس کے خلاف گواہی دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ پوچھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ جب حدیث صحیح ہوئی، ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو میرا فتویٰ، میرا جواب، میرا آنسر بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگا۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہماری یہ تعلیم دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام فقیہ، بہت ذہین اس مسئلے میں اور بڑے تقویٰ اور پرہیزگاری والے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو تلقین کی۔ کیا کی؟ ذرا اپنے ہمارے بزرگ ائمہ فقہا ان کو پڑھ لیا کریں کہ انہوں نے کیا ہدایت دی۔ اپنے شاگردوں کو کہا خبردار، میں جو مسائل بتاؤں ہر چیز کو ایز اٹ از نقل مت کر لیا کرو، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میک شور کرو، پہلے معلوم کرو کہ کون سی چیز سنت کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ چنانچہ ان کے امیڈیٹ شاگردوں نے امام محترم کے فوری جو شاگرد ہیں، امام محمد، امام یوسف، امام ظفر وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل میں امام محترم کے مقابلے میں ان کا جواب مختلف ہے۔ آج بھی کتب فقہ میں دیکھ لیجئے آپ، فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنے مسائل ہیں جس میں استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی رائے الگ الگ ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی ہی تربیت کی تھی۔ ہمیں فالو مت کرو، ہماری اندھی تقلید مت کرو، جو چیز صحیح ہے اس کو قبول کرو۔ تو میں اس سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ اسلام جس کی آپ نے تبلیغ فرمائی، وہ اسلام جس کو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آگے منتقل کیا، اس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آج کا دن اسلام ایز اے ریلیجین کمپلیٹ، کمپریہنسو اور مکمل کیا جا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام بطور دین کے وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ کے بعد اس مکمل دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جائے تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہوا تو اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے لن يصلح لآخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے پیچھے آنے والوں کی بیماری اور پرابلمز کا علاج اسی میں ہے، اسی نسخے میں، اسی دوا میں ہے جو عہد صحابہ میں ہوا، تابعین میں ہوا۔ ان کی جو پریشانیاں حل ہوئیں
جس دین کو اپنانے کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہی رہنما ہے، وہی دین ہے ہمارے لیے۔ اب اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ایک دو باتوں کو سمجھ لیجئے کہ جب دین مکمل ہو چکا، اور یہ مکمل دین اللہ نے محفوظ فرما دیا، کمپلیٹ بھی اور محفوظ بھی۔ محفوظ کیسے؟ سورہ حجر کی آیت 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت فرمائی، سنت طیبہ کی حفاظت فرمائی۔ کیسے فرمائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یادگیر میں بیٹھ کر کوئی آدمی سنت کے مطابق آج وضو کرنا چاہے، کر سکتا ہے؟ سنت کے مطابق ہم وضو کر سکتے ہیں؟ یہاں پر مسجد میں کر سکتے ہیں؟ ذرا زور سے۔ کسی کو شک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہاں پر، آپ تو 1400 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یادگیر جیسے دور دراز کے علاقے میں بیٹھ کر آج سنت کے مطابق وضو کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ احادیث کے ذریعے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور آپ کے فرامین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ کیسے محفوظ فرمایا؟ ایک میں مثال دیتا ہوں، وہ بھی غیر مسلم پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ دانشوروں کی میں مثال دیتا ہوں۔ یہ جو ہے دنیا کی غیر مسلم ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، اس میں ایک شعبہ ہے، شعبہ اسلامیات سمجھ لیجئے اس کو، مذاہب کا شعبہ۔ اس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے نامور پروفیسر گزرے ہیں، اور معلوم ہے وہ کون ہیں؟ غیر مسلم مستشرقین، اورینٹیلسٹ۔ یہ غیر مسلم بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں جو پروفیسرز ہیں، ان کی میں مثال دے رہا ہوں۔ حدیث کے بارے میں آپ یادگیر میں بیٹھ کر کہتے ہیں حدیث کیا ضرورت ہے، سنت کی کیا اہمیت ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، ذرا سمجھیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے لال و گوہر کے خزانے دیے ہیں، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ غیر مسلم دانشور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں حدیث کو دیکھ کر، لِيَفْتَخِرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عِلْمِ حَدِيثِهِمْ مَا شَاءُوا، مسلمانوں کو اس بات کا حق پہنچتا ہے حدیث رسول پر جتنا چاہے فخر کر سکتے ہیں۔ یہ غیر مسلم پروفیسرز کی گواہی ہے، ایک دو نہیں، ایک گروپ کی۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی ایسی شخصیت آج تک نہیں گزری، پوری تاریخ انسانیت میں کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری جس کے شب و روز اتنے محفوظ کیے گئے ہوں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا حدیث کسے کہتے ہیں، کتنی محفوظ ہے؟ وہ گواہی دے رہے ہیں جن کی زندگی اس میں گزری کہ حدیث کے ذخیرے کو محفوظ کیا گیا۔ اسی کی برکت ہے کہ آج یہاں پر بیٹھ کر آپ سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو دین کو اللہ نے ایسے محفوظ فرمایا۔ اب ذرا دین جب محفوظ ہے، قرآن بھی سلامت، حدیث بھی سلامت، صحابہ کرام کی جو کوششیں ہیں وہ بھی ہم تک پہنچیں۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں ادب اور محبت سے، اگر نئے نبی صاحب تشریف لائیں کیا کریں گے؟ وہ آ کر کیا کرنا چاہتے ہیں نئے نبی صاحب؟ کیوں ان کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس سے پہلے انبیاء کرام کیوں آئے تھے؟ آرام سے سمجھیے میری بات، جذبات میں نہیں، بعد میں بھی آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ نبی کب آتے ہیں؟ کوئی ایسا علاقہ، ایسا گاؤں، ایسی بستی جہاں دین کی کوئی بات نہیں پہنچی، وہاں دین کی بات پہنچانے کے لیے نبی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک سبب۔ دوسرا، کسی زمانے میں نبی آئے تھے، سمجھیے 600 سال 700 سال پہلے، ان کی تعلیمات ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، پھر ایک نئے نبی کی ضرورت پیش آتی ہے۔
یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، مشن ادھورا رہ گیا تھا، اس کو مکمل کرنے کے لیے نبی کی ضرورت پیش آتی رہی۔ جتنے انبیاء کرام پہلے نبی سے آخری نبی تک علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی سبب وہاں پر ہوگا۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک نبی کی تقویت کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب آئیے، پہلا پوائنٹ، دین کی آواز نہیں پہنچی، دین کی آواز پہنچانے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ آج کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دین کی آواز نہ پہنچی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، لا یبقى بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پیشن گوئی۔ آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب روئے زمین پر، صرف عرب میں نہیں، روئے زمین پر کوئی پکا یا کچا گھر یا جھونپڑی یا بنگلہ ایسا نہیں باقی رہے گا جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچے۔ کوئی عزت سے قبول کرے، کوئی ذلت سے قبول کرے، کوئی نہیں چاہتا، مگر سوشل میڈیا کے کمال سے اسلام کی آواز اس کے گھر پہنچ رہی ہے، جمعہ کا خطبہ اس کے گھر پہنچ رہا ہے، درس اس کے گھر پہنچ رہا ہے۔ جو مسجد میں آ کر سننا نہیں چاہتا، گھر میں وہ بات اس تک پہنچ رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جب آواز پہنچ رہی ہے آپ کی، تو کون سی جگہ ہے جہاں اسلام کی آواز نہیں پہنچی؟ اور نئے نبی تشریف لائیں گے تاکہ آواز پہنچائیں وہاں پر۔ آواز تو پہنچ گئی، تو یہ ریزن تو ختم ہو گیا نبی کے آنے کا۔ اب دوسرا ریزن کہ شاید پہلی شریعت جو تھی وہ لوگ بھول گئے، گرد و غبار زمانے کی وجہ سے اس میں تبدیلی، تحریف وغیرہ ہوتی رہی، تو نئے نبی کو ضرورت ہوگی کریکشن کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے۔ ایک سبب ہو سکتا ہے نا، پہلے زمانے میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا بالکل برحق تھا، مگر ان کے بعد آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، بعد میں پھر ایک نبی آئے۔ لیکن ابھی بھی کیا ایسی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ قرآن کریم آج چاہے آپ کرناٹک کا اٹھا لیں، آندھرا کا اٹھا لیں، تلنگانہ میں پرنٹ ہونے والا اٹھا لیں، اور دنیا کی معتبر ترین پرنٹنگ پریس مجمع الملک فہد، جو دنیا کا سب سے معتبر اور بڑا قرآنی پرنٹنگ پریس ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں سے جو چھپنے والا قرآن مجید ہے اس کو اٹھا لیں، اور یہ تینوں کاپیوں کو ٹیلی کر کے دیکھیں۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ کرناٹک، آندھرا یا تلنگانہ اور مدینہ منورہ سے اتھینٹک کاپی لے لیں، اوریجنل ٹیکسٹ، اس کے ایک لفظ تو بڑی بات ہے، زبر اور زیر کا فرق بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ قرآن اتنا محفوظ اور اتنا صحیح اور سالم ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سب یہاں پر نماز تراویح میں آپ شریک ہوتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، امام صاحب اتفاقیہ بھول کر ایک لفظ پڑھتے ہوئے غلطی کر جائیں، کیا ہوتا ہے؟ حافظ صاحب اگر غلطی کر دیں ایک لفظ کی، کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ پیچھے لقمہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جناب والا حافظ صاحب غلطی اور اتفاق سے بھی ایک لفظ بھی آگے پیچھے آپ تلاوت کریں گے، ہم اس وقت تک آگے پڑھنے نہیں دیں گے جب تک کریکشن نہ ہو جائے۔ قرآن کا کمال۔ اور چرچ میں چلے جائیے کسی بھی، وہاں دیکھیے پادری صاحب آتے ہیں، ان کو صفحہ نمبر، پیراگراف نمبر بتانا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو فالو زبانی نہیں کر سکتے، نہ پریسٹ نہ آنے والے کرسچن۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم آپ دیکھ لیجئے، دیہات میں اور نہ جانے کہاں کہاں، بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں، مکہ مکرمہ میں ورلڈ قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے، مسابقۃ القرآن الکریم۔ یہ موجودہ دور کے اندر اللہ کے معجزات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے حفاظ کرام، مجھے خود ان کو سننے کا موقع ملا، یعنی عالمی قرآن کریم کا مقابلہ ہے، اس میں کچھ ایسے قرآن کے حافظ آئے، چھوٹے نوجوان بچے، جن کا چہرہ اگر آپ نہ دیکھیں
کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، شکل و صورت کے حساب سے ان کی تلاوت کا انداز کچھ ایسا ہے، مکہ مکرمہ میں مقابلے میں بیٹھ کر آپ نہیں سمجھ سکتے یہ عربی النسل بچہ ہے یا غیر عربی ماں باپ کا بچہ ہے، اتنی عمدگی سے وہ بچہ تلاوت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی قرآن کا کمال ہے، ایسے بعض لڑکے جن کو عربی کے 2 جملے نہیں آتے، عربی زبان کے 2 جملے بولنا نہیں آتا، اور وہ سوال کرتے ہوئے ممتحن کو ترجمہ کروانا پڑتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے، یعنی بچہ جو ہے طالب علم سوال بھی نہیں سمجھ سکتا، مگر جب وہ تلاوت شروع کرتا ہے تو بڑے بڑے عربوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ غیر عربی لڑکا بھی قرآن مجید حفظ کر کے عربوں سے زیادہ بہتر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور کتنے ایسے مقابلے ہوئے جس میں عالمی مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والا طالب علم غیر عربی لڑکا ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن کریم اتنا مکمل کلام الہی ہے کہ اس کا ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پرنٹڈ کاپیاں مثلا پرنٹ ہوا قرآن موجود نہ بھی ہو تو دنیا کے اندر سمجھ لیجئے کہ اتنے حفاظ کرام ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، جو مکمل قرآن مجید زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن اتنا محفوظ، حدیث رسول اتنی سلامت، پھر مجھے بتائیے نبی صاحب کا یہ کام باقی رہتا ہے کہ بھولی بسری باتوں کی تصحیح کرنے کے لیے یا یاد دہانی کے لیے آئیں؟ کوئی باقی رہتا ہے؟ اب جب باقی نہیں رہتا تو اب آپ بتائیے پھر نئے نبی کا کام کیا ہوگا؟ آئیں گے کیوں؟ اور وہ بھی جب سے آئے ہیں ایک ہی آئے، وہ اس کے بعد سے ابھی تک غلام احمد مرزا قادیانی، ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 1908 میں۔ اس کے بعد سے ابھی تک وہاں پر بھی کوئی نبی کی بات نہیں کی جاتی، گویا ایک ہی آیا، پہلے نہ بعد میں۔ باقی جو دوسروں نے دعویٰ کیا وہ الگ الگ جگہوں پر، مگر میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نئے نبی کا کام کیا ہوگا؟ کون سی وہ دینی تبلیغ ہے جو وہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کون سا ذخیرہ ہے جو وہ لوگوں کے لیے کم تھا اس کو انہوں نے پیش کیا؟ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نئے نبی کی ضرورت عقلاً، قانوناً، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم کو پڑھ لیجئے، سورہ احزاب آیت 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی معنی میں نہیں آ سکتا۔ حدیث میں وضاحت کی گئی، انا العاقب الذی لا نبی بعدی، میں سلسلہ نبوت کو ختم کر کے اسٹیمپ لگانے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی کسی بھی معنی میں نہیں آ سکتا۔ نہ کامن سینس کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اور کوئی نبی آئے گا تو کیا کرے گا؟ کہاں دین کی تبلیغ کرے گا؟ کون سے دین کی تبلیغ کرے گا؟ کیا قرآن کی نئی اشاعت کرے گا یا حدیث کی نئی اشاعت کرے گا یا کیا کرنا چاہے گا؟ اور پھر جو نبی بھی آئے دنیا میں، اللہ کے سچے نبی، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم، سب اخلاق و کردار کی انتہائی بلند چوٹیوں پر تھے۔ کوئی نبی کسی زمانے میں ایسا نہیں گزرا جس کے اخلاق، جس کے کیریکٹر، جس کی سیرت کے بارے میں کسی کو ادنا کوئی شک و شبہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہا گیا، الصادق کہا گیا۔ کون کہنے والے تھے یہ ٹائٹلز جو آپ کو دیے گئے، صادق، امین، یہ کس کی طرف سے دیے گئے؟ مشرکین عرب کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی پرسنل زندگی کچھ ایسی تھی کہ آپ کو مکے کے لوگ احترام سے صادق کہا کرتے تھے، آپ کو عزت کے ساتھ الامین کہا کرتے تھے، آپ کے ہاں اپنی امانتیں لا کر رکھوایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی پرسنالٹی تھی نبوت سے پہلے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے، میں نے مثال دی سمامہ کا ایک واقعہ، سخت مخالف
ایک دن آپ کی صحبت میں مسجد نبوی میں گزارنے کے بعد آپ کا گرویدہ بن جاتا ہے وہ. آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار یہ کچھ اس طرح کا تھا. مگر غلام احمد قادیانی، ذرا ان کے بھی اخلاق کو دیکھ لیجئے، ان کے بھی کیریکٹر کو دیکھ لیجئے. ایک ان کی تبلیغ کو دیکھیے، دوسرا ان کی پرسنالٹی کو دیکھیے. کوئی یہ پرسنالٹی کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر بیٹی ہو تو میں کہوں کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کر کے رہوں گا؟ یہ شریفانہ ماحول میں یہ طریقہ ہوتا ہے؟ آپ اگر اپنے پڑوسی کو اس طرح کا جملہ کہیں، کیا کرے گا وہ؟ کیسا ری ایکشن آئے گا اس کا؟ آپ ذرا اٹھا کر پڑھ لیجیے. میں صرف کلو دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. محمدی بیگم کے ساتھ انہوں نے شادی کرنے کی بات کس کس انداز سے کی، کب کب کی. یہ کیریکٹر ہوتے ہیں انبیاء کرام کے. انبیاء کرام اونچی چوٹیوں پر ہیں، زہد و تقوی کی، پرہیزگاری کی، سیرت اور عظمت اخلاق کی، کردار کی بلندی کی چوٹیوں پر ہیں. تو کون سے اخلاق کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات، شریعت میں اس کی ضرورت نہیں. دوسری بات، لایا کیا دین ہے؟ کون سی دین کی بات لے آئے ہو؟ اور لا کر کس پر کون سا احسان کیا؟ کون سی نئی بات لے آئے؟ کون سا فقہ کا کتاب یا مجموعہ نازل ہوا آپ کے اوپر؟ یا حدیث کی کتاب آپ پر نازل ہوئی؟ یا یہی قرآن کی آیت آپ تشریح کرنے کے لیے بیٹھ گئے؟ ان کی تشریح سے 10 گنا زیادہ آج کے بہت سارے معزز علماء موجود ہیں جنہوں نے وہ تفسیر کی ہے. تو پھر کیا کیا؟ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ سادہ لوحی میں، ہم شکوہ نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے، ہم ان کے لیے بھی حق کی دعا ہی کرتے ہیں کہ شاید ان کو سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی. ورنہ آپ ذرا غور فرمائیے، یہاں بیٹھ کر کچھ سادہ لوگ یہ سمجھیں کہ غلام احمد صاحب ان کو نبی مان لیا جائے، تو میں پوچھوں گا کہ ماننے کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ حدیث بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے پاس اتنا ذخیرہ ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ کو ماننے کے بعد آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچیومنٹ کیا ہے آپ کی؟ تو یہ ایسا نعرہ ہے جس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے. کامن سینس کے خلاف ہے یہ بات اگر آدمی غور کرے. اب آئیے، میں نے جو بات کہی تھی، دنیا بھر میں تیز ترین جو دعوت پھیل رہی ہے وہ کون سی دعوت؟ قرآن و سنت کی دعوت. کون سا دین پھیل رہا ہے جس کی طرف لوگ چوکنا ہو کر دیکھ رہے ہیں؟ وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے. اگر اس دور میں بھی کچھ لوگ دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے اس طرح کے سہارے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کی بڑھتی ہوئی جو دعوت کی جو رفتار ہے اس کو مدھم کرنا چاہتے ہیں یہ نعرے لے کر. ورنہ کامن سینس کے خلاف ہے. اگر یہاں پر کوئی بھائی کسی کے ذہن و دماغ میں تھوڑا سا بھی ادنا سا بھی شبہ ہو، شک ہو، تو اس مجمع سے اٹھنے سے پہلے وہ اللہ کے حضور توبہ کر کے اٹھے کہ آپ ایک ایسی غلطی کر رہے ہیں جس میں کوئی کامن سینس نہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ علمی اعتبار سے، نہ ہی عقلی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے. پھر کتنے تعجب کی بات ہوگی. یہ ایسا علاقہ جس سے ہم محبت کریں، جس کے لوگوں کے ساتھ ہم عقیدت کا اظہار کریں، جن افراد کی مساجد سے محبت ہمارے دل میں ہے، اور وہاں کے لوگ یا انہیں کنفیوز کرنے کے لیے غلام احمد صاحب کا نام یہاں پیش کیا جائے، یہ تکلیف دہ بات ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے معزز بھائیوں بہنوں سے، اگر کہیں کوئی ادنا برابر بھی شک ہے تو آپ یہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے صاف دل ہو کر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اٹھیں. اس لیے کہ دین وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، دین وہی جس کی صحابہ کرام نے تبلیغ کی، اسی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی آزمائش اور فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.